بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ شب قدر کی 4 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ، نیت کیسے پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، اس کی برکات ہمیں کیا ملیں گی، یہ تمام چیزیں بتائیں گے۔ تو اگر آپ بھی شب قدر کی یہ 4 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اس رات میں یہ نفل ادا کر کے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں۔ اللہ والو، جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ اس رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کوئی بھی دعا انسان کی اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا۔ شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے: جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزاری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلہ میں شرف اور مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ امام ابو بکر الوراق قدر کہنے کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ شب قدر کی رات کیوں نازل ہوئی، اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتاب الصیام، رقم حدیث 1910۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو یا ریاکاری یا بددیانتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کریں کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات وجہ مغفرت بن کر آئی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں وقتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، بڑے ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں۔ آپ بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، شب قدر کی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ بھی پڑھیں اور ان نوافل کو بھی ادا کریں۔ شب قدر میں یوں دعا مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر اس رات کا ذکر ہے۔ یہی رات ہے جسے شب قدر یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر فیصلے والی رات، اور یہ لیلۃ المبارک بھی ہے۔ اس کتاب روشن کی قسم ہے کہ جس نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں، 80 رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، تو یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔
خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بزرگی یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم لوگوں کو شب قدر میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے ہیں، وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اب تھے اس وجہ سے اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ والو اس وقت کو ضائع کیے بغیر ان 4 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض کریں گے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین طریقہ سنیے۔ آپ نے اس رات میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اس رات کی برکتوں سے، ان نوافل کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرمانا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمانا۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری مغفرت فرما دینا۔ دوستو اپنے اپنے مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے، بچے بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے اچھے نصیب کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، الغرض آپ کی جو بھی حاجات ہوں وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ نماز ادا کرنی ہے 4 رکعت نفل نماز کی۔ اس کے بعد اس نفل نماز کو شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ہم سب کو پتہ ہے ثنا پڑھی جاتی ہے، اور یہ 4 رکعتیں آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی پڑھ کر سناتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک میں نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، ہم نے اس میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح سورج ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورہ مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پہلی رکعت تھی، ہماری رکوع و سجود میں جائیں، دوسری رکعت میں آ جائیں۔ پھر اسی طرح فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس رکعت میں تشہد کے اندر جائیں، تشہد سے پھر اٹھیں، پھر اگلی 2 رکعتیں ادا کریں اسی طریقے سے، اور آخر میں 4 رکعتیں۔ جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں، جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر 1 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 1 مرتبہ سجدے میں جا کر، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ جو بھی دعا مانگیں گے جائز دعائیں مانگیں، اللہ پاک کے حضور اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو پیش کریں، مشکلات کو پیش کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس حوالے سے دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جو کہ چند ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج مانگنے کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ ہے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ دوستو، ساری زندگی اگر تنگ دستی میں آپ نے گزار دی، ساری زندگی اگر آپ نے پریشانی میں گزار دی، آج موقع ہے، خدا را اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں۔ سب کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن اس کام کو، ان 4 رکعت نفل نماز کو آج کے دن نہ چھوڑنا، کیونکہ ساری زندگی کے تمہارے اعمال ایک طرف اور آج کا یہ عمل 4 رکعت نفل نماز کا ایک طرف۔ یہ ایسا سچا عمل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو آباد کر دیا۔ لاکھوں ہزاروں لوگ آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں جب سے میں نے یہ طریقہ، یہ عمل بتایا ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شاید کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا کہ جس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ ان 4 رکعت نفل نماز لیلۃ القدر میں پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔
جو بندہ بھی ان طاق راتوں میں اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے اور اس طرح کے چند اعمال کرتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اپنی قدرت کاملہ سے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ رمضان میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جل جلالہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی اپنے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ لیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی باقی گھڑیوں میں ہمیں رحمت کی ساعتیں نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔